کام اللہ ہی کرتا ہے. تو سوال یہ کیا گیا کہ سارے کام کرے اللہ اور عبادت کا مستحق کوئی دوسرا قرار پائے. یہ تو بے عقلی ہے. کتنی بیہودہ اور فضول بات ہے کہ یہ سارے کام کرے اللہ اور عبادت کا مستحق کوئی اور. اللہ عبادت کا مستحق اور ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بتائے گا. اچھا ایک بات اور بتا کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. توحید جو ہے نا, اگر آدمی کی زندگی میں نہیں ہے, اس جیسا تھالی کا بیگن اور کوئی نہیں. قرآن میں ہے کہ ایک آدمی تھالی کا بیگن ہوتا ہے. کیسے؟ اللہ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو تو صرف اللہ کو بجا. کوئی مصیبت آ گئی, کشتی ڈاما ڈول ہونے لگی, تلا تم میں آ گئی, اب ڈوبی کی تب ڈوبی, تو تم اللہ ہی کو پکارتے ہو. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, جب تم کو ہم نجات دے کر کے خشکی پر پہنچا دیتے تو اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, تو شرک کرنے لگتے ہو. اب دیکھو, جب تک آدمی مصیبت میں تھا اللہ کو یاد کیا, اور جیسے ہی وہ سکھ میں پہنچا شرک کرنے لگا. تو یہ تو تھالی کا بیگن ہوا کہ نہیں ہوا؟ کبھی ادھر کبھی ادھر. یعنی دکھ میں تو اللہ کو یاد کرتا ہے. اچھا پھر دلیل دی گئی کہ یہ مصیبت کے وقت آدمی صرف اللہ کو کیوں پکارتا ہے, دوسروں کو کیوں نہیں پکارتا؟ خوشی میں تو سب کو پکارتا ہے, دکھ میں سب کو کیوں نہیں پکارتا؟ اس کا جواب دیا گیا کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. ارے جب سمندر میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو صرف تم اللہ کو پکارتے ہو. اچھا جو تمہارے دوسرے معبودان باطل ہیں وہ کہتے ہیں وہ گم ہو جاتے. ضلع کا مطلب ہوتا ہے گم ہو جاتے, پتہ بھی نہیں لگتا کدھر گئے. پتہ یہ چلا کہ سارے معبودان باطلہ کا گم ہو جانا اور مصیبت کے وقت دریا میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ توحید انسان کی فطرت ہے اور شرک غیر فطری چیز ہے. تو جو لوگ شرک کو اپنائے ہوئے ہیں در حقیقت وہ غیر فطری عمل کے مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ. اور یہ تو کہا گیا ایک حدیث پڑھ کر کے بات کو ختم کر دوں کہ توحید فطرت ہے. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمة هل تحسون فيها من جدع ثم يقول واقرؤوا ان شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله رواه احمد في مسنده. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. بعض لوگوں نے اس کی تفسیر اسلام سے کی ہے, بعض لوگوں نے فطرت کی تفسیر توحید سے پیدا کی ہے. یعنی انسان کی فطرت ہی توحید ہے. غلط ماحول میں جا کر کے آدمی شرک کا ارتکاب کرتا ہے, مشرک بنتا ہے, ورنہ انسان کی فطرت توحید ہے. توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے, تمام افعال اللہ کے. مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے ثابت کیے ہیں اور نبی نے اللہ کے لیے ثابت کیے, تمام اوصاف کو ویسے ہی مانا جائے, بلا تکییف, بلا تمثیل اور بلا تحریف, اسی طریقے سے مانا جائے. اور اگر کوئی آدمی اللہ کی اس صفت کو من مان دوسرے کے لیے مان لے تو یہ توحید ہے. توحید اسماء و صفات سے نکل کر کے اسماء اور صفات کے شرک کے اندر پہنچ جاتا ہے آدمی. اس کی ایک مثال دے کر کے بات کو ختم کروں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم فلاں جگہ گئے, ہماری مراد پوری فرما دیجئے. اب یہ سن رہے ہیں بھئی لاکھوں لوگ اپنی اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں, تو کیا یہ ساری آوازیں, اب یہاں آدمی اگر بولنے لگے سارے لوگ بولنے لگے تو کسی کی آواز سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم بھی سنتے ہو, میں بھی سنتا ہوں, تمہارے سننے میں میرے سننے میں کتنا فرق ہے وہ دیکھو. انہ یعلم الجہر من القول. میں پہلے حیران ہوا کہ انہ یعلم الجہر من القول کیوں کہا گیا. یہ کہا جاتا کہ دھیرے بولتا ہے آدمی تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنتا, یہاں زور سے بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے. یہاں جہر کہہ کر کے بات کیا کہی جا رہی ہے. بتایا گیا کہ بہت سارے لوگ, لاکھوں لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کے مختلف زبانوں میں اگر اللہ کے سامنے اپنی اپنی مرادیں پیش کر رہے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی آوازوں کو ڈیفرینشیٹ کر لیتا, ممیز کر لیتا, سب کی مرادیں پوری کر دیتا ہے. یہ اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں. اگر آدمی یہی صفت بے عینی کسی مخلوق کے اندر مان لے, یہ شرک فی الاسماء و صفات ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ واسن الجزا. حضرات بہت ہی گراں قدر خطاب آپ سماعت فرما رہے تھے توحید کے تعلق سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توحید کی حقیقت سمجھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے.